بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مطالعہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ مطالعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، فکر میں پختگی پیدا ہوتی ہے، فکر کا ارتقاء ہوتا ہے، عمل میں معنویت پیدا ہوتی ہے۔ مطالعے سے ہماری شخصیت نکھرتی ہے، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ اسی طریقے سے مطالعہ ایک بہت اہم ٹول ہے، ایک اہم آلہ ہے جو علمی و فکری انسانی روایت ہے، چاہے وہ ہماری اسلامی روایت ہو، چاہے ایک مشترکہ انسانی روایت ہو، اس کے تسلسل کا ہمارے پاس پچھلے انسانوں نے اپنے عقلوں کا استعمال کر کے، اپنے دماغوں کا استعمال کر کے کس طریقے سے فکر ڈیولپ کری، کس طریقے سے چیزوں سے ڈیل کیا، انگیج کیا، وہ تمام چیزیں، پوری جو مشترکہ انسانی تاریخ ہے، انسانی روایت ہے، وہ ہمارے پاس اسی مطالعے کے ذریعے پہنچتی ہے۔ یہ مطالعہ ایک بہت اہم ذریعہ ہوتا ہے اس تسلسل کا۔ اسی طریقے سے یہ مطالعہ ہی وہ اہم ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ارتقاء ہوتا ہے۔ تو ہماری آنے والی جنریشن بھی اسی مطالعے کے ذریعے ہم سے پہلی روایت سے بھی واقف ہوگی، اور خود ہمارے ہم نے اس میں جو کچھ ایڈ کیا، جو اضافہ کیا، اس سے بھی واقف ہوگی۔ اسی طریقے سے دوستو، مطالعہ ہی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کا۔ آپ کو اگر بڑے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے مطالعے کے ذریعے یہ چیز آپ کو مہیا ہو جائے گی، میسر ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ آپ کو مولانا مودودی سے محبت ہے، ان سے آپ کو ملاقات کا شوق ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو لگے گا کہ آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کو سید قطب سے محبت ہے، ان سے ملاقات کا شوق ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیے۔ مطالعے کا بہت اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی حیثیت آپ کے سامنے واضح کر دیتی ہے، آپ کو اپنی حقیقت کا احساس دلاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ اپنی حقیقت کو پہچانتے ہیں، اور اس حساب سے، اس تناظر میں اپنے ترقی کا اور اپنے آگے ہونے والی توجہات کا تعین کرتے ہیں، اس کا وہ طے کرتے ہیں پروگرام۔ مطالعے کی بہت ایک اہم اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر علوم کا سرمایہ، علوم کا چشمہ بھرا پڑا ہے ہر طرف، اور ہم کس قدر اس چشمے سے بہت ہی معمولی حد تک جو ہے وہ واقف ہیں، یا بہت ہی کم درجے میں واقف ہیں۔ تو اس سے ہمارے اندر ایک طرف انکساری پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑے سمندر سے ہم بڑے بڑے موتی کس طریقے سے سمیٹ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عیسائیوں نے شروع سے ہی مطالعے پر غیر معمولی زور دیا ہے، اس کو اپنی پالیسیز کا ہمیشہ حصہ بنایا ہے۔ مطالعے سے ایک طرف تو تزکیہ، جو ہمارا بنیادی مشن ہے یا ہماری ضرورت ہے، اس میں تزکیے سے فائدہ ہوتا ہے، تزکیے کا ایک اہم ٹول بنتا ہے مطالعہ۔ ہم مطالعے کے ذریعے تزکیے کا مفہوم سمجھتے ہیں، تزکیے کے جو محرکات ہیں، تزکیے کے جو عوامل ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم کو درک حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علمی اور فکری سطح پر ہی بھی ایک فکری تحریک، ایک فکری تنظیم ہونے کے حوالے سے مطالعہ ہی ہمارے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوتا ہے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانے کا۔ جب ہم مطالعے کی بات کرتے ہیں تو مطالعے کو ہم بہت وسیع پیرائے میں لیتے ہیں، اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ مطالعہ ہم کتاب کا بھی کرتے ہیں، اور مطالعہ ہم کائنات کا بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت وسعت ہوتی ہے۔ ہم ایک طرف سب سے پہلے قرآن مجید کو رکھتے ہیں، وہ ہمارے مطالعے کا باب اول ہوتا ہے، اس سے شروعات ہوتی ہے ہمارے مطالعے کی، اور وہ ہمارے مطالعے کو ایک روشنی فراہم کرتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مطالعے میں گہرائی پیدا کر سکیں، اپنے مطالعے میں ایک صحیح اپروچ رکھ سکیں۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ ایک طرف ہمارے یہاں باب اول بھی ہوتا ہے، اور وہ باقی تمام ابواب کا یا باقی تمام سفر کا مطالعے کی ایک ہماری روشنی بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن ہے، سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں بہت ضروری، سنت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جو ہم لازمی کرتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے ہم کو لازمی طور پہ جو دوسرے علوم ہیں، جو دوسری اصناف ہیں کتابوں کی، ان کا بھی مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ ہم کو انسانی اور سماجی علوم کا بھی مطالعہ ضروری کرنا چاہیے۔ ہم کو جو ادبی کتابیں ہیں، ادبی علوم ہے، ناولس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا بھی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں مطالعے کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطالعے کے ذریعے تھنکنگ کے پروسیس کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہر مطالعے کے پیچھے کسی نہ کسی دماغ کا ایک بہت بڑا سوچنے کا عمل داخل ہوتا ہے، اور وہ سوچنے کا عمل ہمارے پاس اس کتاب کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے سوچا جائے، کس طریقے سے لوگوں نے سوچا ہے، اس سے واقف ہو جائے، اس کے لیے بھی مطالعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مطالعے کو بہت ہی وسیع پیرائے میں رکھ کے سمجھتے ہیں۔
اسی طریقے سے جب کائنات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم بہت وسیع پیرائے میں کرتے ہیں. ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، صبح شام کا آنا جانا دیکھتے ہیں، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سماج کا مطالعہ کرتے ہیں، جو ریالٹیز ہیں، سوشل ریالٹیز ہیں، انسانی جو بیہیویئر ہے، سلوک ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ثقافت کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے آس پاس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے ذریعے اپنے اندر مختلف قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہم جہاں دیکھتے ہیں، جس طریقے سے مشہور ہے کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں پہ ہمیشہ نظر رکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا احساس ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا، ان لوگوں کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ چیز ایک اہم چیز جو ہے مطالعے کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک پوری کتاب کا مطالعہ کیا، لیکن وہ ہم پھر پوری کتاب کا مطالعہ اپنے دماغ میں محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو ایسا لگنا کہ ہم مطالعہ کر کے بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ غیر شعوری طور پہ اس کے اثرات آپ کے اندر ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، اس سے فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں، اور بوقت ضرورت آپ کو اس میں سے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، جس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا یا آپ کے لیے وہ کسی وقت اہم پوائنٹ بن سکتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور مطالعے کے نتیجے میں جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ مطالعے کے جو اگلے اسٹیجز ہوتے ہیں، مطالعے کے بعد غور و فکر کا مرحلہ ہے، وہ ساری چیزیں آٹومیٹک بڑھتی جاتی ہیں. جب آپ کئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کے درمیان آپ کے دماغ میں خود بخود مختلف خیالات، مختلف افکار کا مجموعہ جمع ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کو ان مجموعے کی تحلیل تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس میں مزید آگے بڑھانے کی صلاحیت پیدا ہوگی، وہ غور و فکر کا مادہ پیدا ہوگا. تو یہ ایک پورا بہت اہم، بہت بڑا سلسلہ ہے جو ہماری پوری زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنا چاہیے مطالعے کے نام پہ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگ انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ہی بیداری کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں گے، مطالعے کو اپنے زندگی کا ایک اہم حصہ بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.